مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا 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 رمضان بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف رفعت وإلى الجبال
الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت اور پیارے انداز کے ساتھ جناب حافظ محمد احمد رضا قادری صاحب ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے تلاوت ماشاءاللہ پیش فرما رہے تھے. سورہ قدر چونکہ آج لیلۃ القدر کی رات بھی ہے، اسی مناسبت سے آپ نے سورۃ القدر کی تلاوت فرمائی. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے نازل کیا اس رات میں لیلۃ القدر کو. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ترین رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اور اس رات کے اندر روحیں اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. سلام خیر ہی حتی مطلع الفجر، اور سلامت رہتی ہے کب تک؟ مطلع الفجر تک. تو یہ ہے قرآن پاک کی آیت مبارکہ جس کے اندر یہ واضح اس رات کے حوالے سے دلائل موجود ہیں کہ اس رات کے اندر ہم نے عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ترین رات ہے. اس دن کے اندر بالخصوص یہ 5 طاق راتیں ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 طاق راتوں کا حکم فرمایا، 21 23 25 27 29. اب اس میں گم شد، مطلب اس میں ڈھونڈنی ہے ہم نے. یہ 5 طاق راتیں ہیں،
ہم نے تو رمضان مبارک کی ساری راتوں میں عبادت کرنی، لیکن اس 5 راتوں کے اندر زیادہ کثرت کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ قاری قرآن حافظ احمد رضا قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہماری ماشاءاللہ ہماری بزم کا باقاعدہ آغاز فرما رہے تھے۔ میں گزارش کروں گا حمد باری تعالیٰ کے لیے جناب محمد ندیم ریاض صاحب سے کہ حمد باری تعالیٰ سے ہماری اس بزم کو مزید آگے لے کے چلیں۔ مائک دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں گا مرحبا اسلام کی پوری ٹیم کو کہ رمضان کریم کی اس مقدس ساعتوں میں ایک مرتبہ پھر ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ اہتمام کی ہے۔ اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن حیدرآباد میں انعقاد ہونے والی یہ اپنی طرز کی واحد ٹرانسمیشن ہے جس میں یہ پوری ٹیم بڑی محنت کیا کرتی ہے۔ اللہ کریم ہمارے فیصل بھائی اور دیگر ٹیم کے اراکین کو اللہ پاک کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ آئیے رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے حمد باری تعالیٰ پیش کرتے ہیں، مل جل کر شامل ہو جائیے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ اللہ بلدے ہر دم اللہ 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 بلدے ہر دم اللہ۔ پیچھے پیچھے موت گے تیری، پیچھے پیچھے موت گے تیری، آگے آگے تو اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، اللہ اللہ بلدے ہر دم اللہ 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 بلدے ہر دم اللہ۔ نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا ہوگا انسان، ہوگا انسان، سب کچھ جان جان بوجھ کر بنے گے کیوں الجان، بنے گے کیوں الجان۔ تارا اور سکندر جیسے شہنشاہ عالیشان، تارا اور سکندر جیسے شہنشاہ عالیشان، لاکھوں من میٹھی پیسوں پہ بڑے بڑے سلطان، بڑے بڑے سلطان، تیری کیا اوقات ہے بلدے، تیری کیا اوقات ہے بلدے، کچھ بھی چاہیے تو اللہ باقی کل فانی، اللہ باقی میں کل فانی۔ تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے، چلتے پھرتے سائے، جو جو بڑھتی جائے عمریا جیون گھٹتا جائے، جیون گھٹتا جائے، موت کھڑی گئی سر پر تیرے جانے کب کا جائے، موت
کھڑی ہے سر پر تیرے جانے کب آ جائے ایک سانس کا پنچھی ہے تو کون تجھے سمجھائے کون تجھے سمجھائے رہ جائے گا پچھلا خالی رہ جائے گا پچھلا خالی اڑ جائے گی دور اللہ باقی کل فانی اللہ باقی کل ہر جاندار غرضی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن جب ہماری قضا کا وقت آئے تو دعا یہی ہے کہ لب پر ہمارے کلمہ طیبہ جاری ہو، اور جب حضور کا ہمیں دیدار کرایا جائے تو سیدی اعلیٰ حضرت کی سنت ہم ادا کرتے ہوئے حضور کی ذات پر درود و سلام بھیجے۔ جملہ سنیے گا، بہت پیاری بات۔ تنہا قبر میں ہوگا تیرا کوئی نہ ہوگا کوئی نہ ہوگا اللہ کی اللہ بول سلامت جیون بازی جیون بازی ڈھلتا سورج روز سنائے تجھے فنا کی ڈھلتا سورج روز سنائے تجھے فنا کی نیند سے آنکھیں کھول تمنا کیسی سے یہ کیسی سے یہ اللہ تیرا جاگ رہا ہے اللہ تیرا جاگ رہا ہے اور سوتا ہے اللہ باقی بالکل فانی اللہ باقی بالکل فانی اللہ بندے ہر دم سبحان اللہ۔ بے شک بہت پیارے انداز کے ساتھ ہمارے ندیم ریاض قادری صاحب ماشاءاللہ نذرانہ توصیف حسنہ ماشاءاللہ پیش فرما رہے تھے۔ حمد باری تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود الحمدللہ سیٹ پر ہمارے حیدرآباد کے فخر جناب محمد افضل رضا قادری صاحب، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ناظرین اس وقت یہاں پر ہمارے ساتھ مرحبا اسلام کے پیج پہ جوائن ہیں، میں آپ تمام سے گزارش کروں گا ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ اور دوست احباب بھی ہمارے ساتھ مل کر اس بزم کے اندر شامل ہو سکیں۔ جی افضل بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی شکر گزار ہوں ہمارے ماشاءاللہ مرحبا اسلام ٹیم کا، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ماشاءاللہ مجھے انہوں نے یاد کیا۔ ماشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ 5 سال الحمدللہ۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، جی جی ماشاءاللہ 5 سال سے ماشاءاللہ میں آ رہا ہوں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی اور عروج عطا فرمائے، پنجتن پاک کے صدقے سے ماشاءاللہ آپ کو ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ حیدرآباد کی سب سے بڑی ماشاءاللہ ٹرانسمیشن اس وقت میں تو فی الحال جو دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھی خوبصورت انداز میں آپ ٹرانسمیشن نشریات لے کے چل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بزم مرحبا اسلام کو 5 سال ٹرانسمیشن ہوتے ہوئے الحمدللہ 6 سال ہو گئے الحمدللہ۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک ترقی عروج عطا فرمائے آپ کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ
علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہو کر جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہو کر جانا سرکار کی گلی میں ہوگا ٹھکانہ سرکار کی گلی میں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے ان پر قربان زمانہ ایک مہینے ان پر قربان زمانہ جو رے دو عالم کا حسین کا نانا زہرا وہ بابا ہے حسین کا نانا جیسا ہے نصیرہ ساحل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیرہ ساحل تو پرانا ہے ایک قربان زمانہ جو رے دو عالم کا محبوب یگا ہے ان پر قربان زمانہ ہے جو رے دو عالم کا محبوب یگا ہے ایک ان پر قربان زمانہ ہے مغرور کرم اس کو
یہ نہ سر مغشر جیسا ہے سیرا خیرے ساغل تو برا ہے جیسا ہے فقیرا خیرے منگتا تو تمہارا قربان زمانہ ہے جو دو غلب کا محبوب یگانہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت اور پیارے انداز کے ساتھ حیدرآباد شہر کے مشہور معروف شناخہ فخر حیدرآباد جناب محمد افضل رضا قادری صاحب نذرانہ توصیف حسنہ ماشاءاللہ پیش فرما رہے تھے. جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے اس لائیو ٹرانسمیشن کے اندر موجود ہیں, میں تمام سے گزارش کروں گا ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیں تاکہ اور دوست احباب بھی ہمارے ساتھ مل کر شامل ہو سکیں. ہمارے ساتھ موجود کاشان قادری صاحب تشریف فرمائیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر گزار اور اس کے پہلے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شکر گزار اور کہ اس نے آج اپنی حمد و ثنا کرنے کا موقع دیا, اور اویس بھائی کا شکر گزار کہ انہوں نے اس پیاری بزم میں مرحبا اسلام جو فیصل بھائی چلا رہے ہیں بزم, اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہاں پر پڑھنے کا موقع دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بہت پیارا جناب ادیب رائے صاحب کا بہت مشہور زمانہ کلام ہے, پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا
خام آئے تو عجب کیا بہت خوبصورت شعر لکھا دیبرات صاحب نے موڈا رکھ تو عجب کیا وہ حسن دو عالم ہے ان کے کرم سے وہ صحرا میں آ گئے پھول کھلائے تو عجب کیا صحرا میں آ گئے پھول کھلائے تو عجب کیا سن مجھے پاس بلائے تو عجب کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت اور پیارے انداز کے ساتھ محمد کاشان قادری صاحب نذرانہ توصیف و ثنا ماشاءاللہ پیش فرما رہے تھے. اللہ پاک ان کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. الحمدللہ نعت ہی کے درمیان حیدرآباد شہر کی بہت معزز بہت پیاری شخصیت جو آپ کا تعلق حیدرآباد ڈویژن سے ہے اور آپ نائب ناظم ہے جماعت اہل سنت کے میری مراد جناب محمد نعیم رضوی صاحب. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ تشریف لائے اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے وقت نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے, بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. حضرت کی طرف بڑھیں گے لیکن اس سے قبل الحمدللہ ہمارا چونکہ جو سوشل میڈیا کا جو لائیو سیشن جو سنبھالتے ہیں ہمارے اویس قادری صاحب, ماشاءاللہ نام ہی بہت پیارا ہے ماشاءاللہ. اویس قادری صاحب کی نسبت سے اویس قادری ہے ماشاءاللہ. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم محمد سید القولین والثقلین محمد سید القولین والثقلین والفرقین من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما
على حبيبك خير الخلق يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق سبحان اللہ بہت پیارے انداز کے ساتھ محمد اویس قادری صاحب نذرانہ توصیف و ثنا ماشاءاللہ پیش فرما رہے تھے. حیدرآباد ڈویژن کے نائب ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت جناب نعیم رضوی صاحب کی طرف میں سوال پڑھاؤں، لیکن اس سے قبل جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ سیٹ پر موجود ہیں، میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرما دیں تاکہ اور دوست احباب بھی ہمارے ساتھ مل کر شامل ہو سکے. میں آپ کی طرف سوال پڑھاتا ہوں. حضرت ماشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ کا جو چونکہ تعلق جماعت اہل سنت سے، حضور جماعت اہل سنت کے حوالے سے ہم نے بھی بہت سنا ہے کہ ماشاءاللہ وہ ایک ایکٹیو جماعت ہے. جس طریقے سے دعوت اسلامی چونکہ غیر سیاسی ہے، اسی طریقے سے جماعت اہل سنت بھی شاید غیر سیاسی ہے ماشاءاللہ. حضور جماعت اہل سنت کی رمضان المبارک میں کیا سرگرمیاں ہیں، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت اہل سنت پاکستان اہل سنت کی ایک غیر سیاسی ملک گیر تنظیم ہے. جماعت اہل سنت کی شاخیں کراچی تا خیبر، ہر تحصیل میں، ہر ضلع میں، ڈویژن میں، صوبوں میں موجود ہے. اور الحمدللہ جماعت اہل سنت ہی وہ تنظیم ہے جس کی سرپرستی اور سربراہی جیت علماء اہل سنت فرماتے ہیں. آج بھی جماعت اہل سنت کی جو قیادت ہے وہ حضور غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے شہزادے علامہ پیر سید مظہر سعید کاظمی داماد برکاتہم عالیہ کے پاس موجود ہے. سبحان اللہ. جبکہ ناظم اعلیٰ بھی ایک بہت بڑی خانقاہ کے سجادہ نشین ہے، معروف نام ہے، سوشل حلقوں میں بڑے معروف ہیں. حضرت پیر خالد سلطان باہو القادری سبحان اللہ. سبحان اللہ. ناظم اعلیٰ جی. اور جماعت اہل سنت بیسیکلی تمام جو سنی تنظیمات ہیں اس کی مدر اس کی تمام تنظیمات جماعت اہل سنت سے نکلی، اور جماعت اہل سنت کی سرپرستی میں ہی تمام تنظیمیں کام جی. جماعت اہل سنت جو ہے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں رمضان شریف کے حوالے سے جو آپ نے کہا ہے کہ ملک گیر سطح پر جماعت اہل سنت جتنے بھی رمضان شریف میں جو ایام آتے ہیں صحابہ کرام کے اہل بیت کے جی وہ بھرپور انداز سے مناتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت کے جو دینی مدارس ہیں ان کی جو مالی معاونت کے لیے، ہیلپ کے لیے اہل سنت کے مخیر حضرات سے رابطے فرما کر ان کی معاونت فرماتے ہیں. جی. اس کے ساتھ ساتھ ہم حیدرآباد شہر میں بھی جو ہے ہم یہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں کہ جو ہمارے غریب اور مسکین مسلمان بھائی ہیں جی ان کو کچھ نہ کچھ راشن وغیرہ اپنی استطاعت کے مطابق وہ ہم ان کو دیتے ہیں. جی. ابھی ریسنٹلی کل 21 محرم الحرام تھا. جی. 21 رمضان المبارک. 21 رمضان شریف نہیں تو یہ بڑا ایک اہم دن ہے، مولا کائنات کا یوم شہادت ہے. جی. اور اہل سنت ہی اصل میں مولا کائنات کے وارث ہے. بے شک حقیقت بات. اہل سنت ہی مولا کائنات کے، اہل بیت کے اور صحابہ کرام کے ورثہ میں سے الحمدللہ جو ان کی تعلیمات ہے اس کو فروغ دے. ہم نے اس دفعہ ایک ایسا کام کیا کہ تمام مساجد میں، مدارس میں مولا کائنات کا یوم شہادت منایا جاتا ہے، مگر ہم نے اس دفعہ اپنی مسجد سے باہر نکل کے ایک جلوس نکال کر روڈ پر آ کر پروگرام کیا. افطار دسترخوان بھی لگایا. سبحان اللہ. پہلی مرتبہ ایسا کیا ہے ہم نے. تو یہ ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. اور 3 رمضان شریف میں جناب بی بی سیدہ کا یوم وصال ہوتا ہے.
وہ بھی ہم پروگرام کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد 10 رمضان شریف کو حضرت بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، وہ بھی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد 17 کو یوم شہدائے بدر ہوتا ہے، جی. مگر اس کے ساتھ حضرت سیدہ عائشہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یوم وصال ہے. ماشاء اللہ. یہ پروگرام ہم نے کرتے ہیں، عرصے دراز سے کرتے ہیں، ماشاء اللہ. وہ کرتے رہتے ہیں. آج جیسے جو دن گزر گیا وہ 22 رمضان شریف کا دن تھا. ایک اہل سنت کی بڑی اہم شخصیت مولانا کفایت اللہ کافی، ہمارے اہل سنت کے لوگ ان کو بھول جاتے ہیں. بالکل. ابھی ریسنٹلی جب سے یہ ختم نبوت موومنٹ چلی، ان جی کا جی لکھا ہوا نعتیہ کلام بڑا مشہور ہوا ہے. ان کا نعتیہ کلام کہ نہ کوئی گل بچے گا، ہاں کوئی گل باقی رہا ہے نا. اب نعت خواہ حضرات بیٹھے میں یہ والا بہتے جانتے ہیں، تو بڑا معروف کلام ہے، ہم پڑھتے ہیں. یہ انہی کا لکھا ہوا ہے. سبحان ان کی اللہ. تاریخ ہے، انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، پھانسی کے پنتے پہ خود چڑھے، سبحان اللہ. دین کو بچایا. ان کا یوم وصال ہوتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں، ہم لوگ نہیں کرتے، مگر ہم اہل الحمدللہ سنت کے اصل محسنین ہی ہے. الحمدللہ. ہاں. اور ہمارے پاکستان کے بھی موجود ہے، وہ تو پرانی بات ہے، انگریز کے دور کی بات ہے. مولانا محمد یعقوب قادری انجمن طلبہ اسلام کے بانی رکن تھے. ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ نواب شاہ میں شہید کر دیا گیا. اللہ اللہ. ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ دشمنانہ نے اسلام نے شہید کر دیا تھا. اور ایک اور عالم دین تھا کراچی کے، بڑے معروف، آپ سب جانتے ہیں، علامہ سلیم عباس نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہیں بھی انہی ایام میں شہید کیا. ہم ان کی بھی یاد مناتے ہیں، ان کا بھی پروگرام کرتے ہیں. بالکل. سوا کے پروگرام کرتے ہیں. اہل سنت کو چاہیے کہ اپنے علماء، مشائخ اور ہیروز کو یاد رکھیں اور بچوں کو بتائیں. میں اس چیز کا آپ نے سوال تو کچھ کیا تھا، مگر میں فائدہ اٹھا رہا ہوں اس چینل کے ذریعے، جی 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 جی، کہ لوگوں تک پہنچے، پیغام پہنچے. کہ یہ بالکل. 22 رمضان کو کیا تھا. جی. اور مولانا یعقوب قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مولانا علامہ سلیم عباس نقشبندی صاحب، ان دونوں کے قاتل بھی گرفتار نہ. اللہ. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بس کیا کہیں. بہرحال جماعت اہل سنت جو ہے ہر سنی تنظیم کے ساتھ تعاون کرتی ہے، ماشاء اللہ. کرتی رہے گی. انشاءاللہ. علماء کی سرپرستی میں کام ہو رہا ہے، الحمدللہ. اور علماء کی سرپرستی میں ہمارے جیسے لوگ بھی کام. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. حضور آپ کی طرف ایک اور سوال پڑھاتا ہوں. دور حاضر کے اندر جو اہل سنت والجماعت کے عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے، بالخصوص آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ ہر چلتا پھرتا دوسرا بندہ وہ اس نے اپنا خصوصی انتظام کر کے وہ لائیو کیمرے کے آگے بیٹھ کے عقائد بتا رہا ہوتا ہے. اب وہ کبھی اہل سنت کے عقائد بتا رہا ہوتا ہے، کبھی غیروں کے عقائد بتا رہا ہوتا ہے. اور دور حاضر کے اندر دیکھا جا رہا ہے بالخصوص چلتے پھرتے بھی لوگ عقائد بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بالخصوص جماعت اہل سنت عقائد اہل سنت والجماعت کے عقائد کے تحفظ کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ اس حوالے سے کچھ اشارت فرمائے حضور. جماعت اہل سنت بیسکلی یہی کام کرتی ہے کہ اہل سنت کے عقائد ہیں اس کا تحفظ، اس کا فروغ، اس کے لیے کام کرتی ہے. ابھی ایک ریسنٹلی واقعہ ہوا، سپریم کورٹ نے قادیانیوں کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا. بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر احتجاج کیا، مگر جو اس کا قانونی پوائنٹ ہے اس پر ہماری توجہ، اہل سنت کی توجہ نہیں رہی. دیگر لوگوں نے اس پہ کام کیا جی، مگر اہل سنت کی طرف سے الحمدللہ جماعت اہل سنت پاکستان نے ہی سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی، سبحان ریویو اللہ. کی. جی. ہمارے مرکزی سینئر نائب ناظم ہیں جو کہ اے ٹی اے کے سابق صدر بھی رہے، جی. پروفیسر ڈاکٹر حمزہ مصطفی صاحب، اور بحیرہ شریف ایک معروف ہماری درگاہ بھی ہے، درگاہ بھی ہے. بحیرہ شریف کے علماء کے ساتھ مل کر سپریم کورٹ میں ریویو کی پٹیشن دائر کی اہل سنت کی طرف سے. صرف جماعت اہل سنت نے یہ کام کیا. سبحان اللہ. یہ قانونی نقطہ تھا. سپریم کورٹ کی غلط تشریح سے نہ صرف اہل سنت بلکہ اسلام کے بنیادی عقائد پر بھی ضرب پڑ رہی تھی. تو جماعت اہل سنت نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا اور ریویو پٹیشن میں گئے اور اس میں فریق بنے. دیگر مکاتب کے فکر کے لوگ بھی فریق ہیں، مگر اہل سنت کی طرف سے جماعت اہل سنت نے فریق بنی ہے کہ ہم اس میں فریق ہیں. اور بیسکلی ختم نبوت اور قادیانیت کے حوالے سے جو کام پاکستان میں قانونی اور آئینی طور پر ہوا ہے
اس کا سارا صحرا اہل سنت کا، جماعت اہل سنت کے علماء نے یہ کوشش کی، جد و جہد کی، قربانیاں دی، چاہے وہ 53 کی ختم نبوت تحریک ہو، 74 کی تحریک ہو، یا موجودہ دور میں گزشتہ 5 سال پہلے جو موومنٹ چلی وہ سب اہل سنت میں۔ بالکل۔ تو اہل سنت کے علماء، مشائخ اور ہمارے جیسے ادنا کارکنوں کی ذمہ داری ہے، اور ہمارے یہ ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے ختم نبوت، اس کے تحفظ کے لیے، اس کی پہرے داری کے لیے ہم وقت تیار رہیں، اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں۔ بالکل بالکل، حقیقت بات یہی ہے کہ جو کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں، نہ کہ وہ ہمارے لفظ میں کہا جاتا ہے نہ کہ ٹانگیں کھینچیں، ان کی کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ سپورٹ کریں۔ ماشاءاللہ ہمارے نعیم رضوی صاحب ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو کر رہے تھے، پھر ان کی طرف آئیں گے۔ ہمارے ساتھ ثنا خاں بھی موجود ہیں، جناب محمد افضل رضا قادری صاحب تشریف فرمائے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تمسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، خوف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب بیسا سنگ، آدم سے جناب بیسا سنگ، سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تمسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ مناسبت جو بات چھڑی تھی ختم نبوت کے حوالے سے، اور وہی کلام ماشاءاللہ ہمارے افضل رضا قادری صاحب نے ماشاءاللہ پیش کیا۔ محمد میں نے یہ کلام کی سوچ کے رکھا تھا پڑھوں گا، سبحان بس اللہ، وہ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں گزارش کروں گا محمد ندیم ریاض صاحب سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چونکہ فیصل بھائی میرا شعبہ وہی ہے جس منصب پر آپ براجمان ہیں، اور بس نعت بھی پڑھ لیتے ہیں، سریلے ثنا خانوں کو میرا خراج تحسین، ان کی طرح تو نہیں، بس اپنا ایک انداز لیے حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ سنیے گا
وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنگن وہ چاندی سی مٹی وہ سونے سے کنگن وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنگن وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا بھئی ہمارے مسلک کی ترجمانی ہو رہی ہے نعرہ تحقیق جو پوچھا نبی نے کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے وہاں مال و دولت کی کیا حقیقت جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے سبحان اللہ جگہ محبت کی آباد گوچی کہاں سلانے یہ دلگھر سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنگن وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے سبحان اللہ سننے والے ناظرین اور سامعین کو بھی بڑا پیارا پسند آئے گا سنیے گا وہ نلنا سانس وہ ایڈی رگڑ یہی کہتا ہے وہ خیمے میں رو گئے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا رن میں جانے کو جی چاہتا ہے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا رن میں جانے
چاہتا ہے وہ شعر محبت جگہ مصطفیٰ ہے وہی کربلا نے کچھ چاہتا. سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت اور پیارے انداز کے ساتھ محمد ندیم ریاض قادری صاحب ماشاءاللہ نذرانہ توصیف و ثنا ماشاءاللہ پیش فرما رہے تھے. اویس قادری صاحب میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. صلو علی الحبیب. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ بلا سے میری بلا سے میری دنیا میں شاد ہو جائے
محمد افضل رضا قادری صاحب، محمد ندیم ریاض قادری صاحب منقبت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اختتام کی طرف چلیں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے جماعت اہل سنت کے نعیم اختر رضوی صاحب، آپ میں فیض رضا کود کود کر بول رہا ہے، اللہ کریم اس فیض رضا نام ہی رضوی کے ساتھ منسلک ہے تو فیض رضا تو الحمدللہ ہوگا نا۔ بالکل بولے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے سبحان آپ اللہ۔ کی بات کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں اور مل کر شامل ہو جائیے کہ بھلا عظیم ہے کتنا، ہم سب نے پڑھنا ہے، علی کا دروازہ بھلا عظیم ہے کتنا، علی کا دروازہ۔ سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے، انا مدینۃ العلم فعلی ہو بابوہا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ، میں اسی دروازے کی بات کر رہا ہوں، شامل ہو جائیے۔ بھلا عظیم کتنا علی کا دروازہ، بھلا عظیم کتنا علی کا دروازہ، فضیلتوں نے بھی چوما علی کا دروازہ، فضیلتوں نے بھی چوما علی کا دروازہ۔ کھڑے تھے لوگ بہت انتظار میں، لیکن کھڑے تھے لوگ بہت انتظار میں، لیکن اے ستارہ ڈھونڈ کے اترا علی کا دروازہ، ستارہ ڈھونڈ کے اترا علی کا دروازہ، بھلا عظیم کتنا علی کا دروازہ۔ خدا کی قسم ایمان تازہ ہوگا، دل ٹھنڈا ہوگا۔ نبی کے شگیر میں تم کس طرح سے جاؤ گے، نبی کے شگیر میں تم کس طرح سے جاؤ گے، راستے میں پڑے گا علی کا دروازہ، راستے میں پڑے گا علی کا دروازہ۔ لیکن میں اپنی جانب سے ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں میرے فیصل بھائی کو اور نعیم اختر صاحب آپ کو۔ مقطع کا شعر ہے لیکن دعائیہ ہے، سنیے گا۔ ہمیشہ فیصل اختر پہ کھول کے رکھنا، ہمیشہ فیصل اختر پہ کھول کے رکھنا، میرے خدا میرے مولا علی کا دروازہ، میرے خدا میرے مولا علی کا دروازہ، من کھل تو مولا مولا، من کھل تو مولا مولا، من کھل تو مولا مولا، کعبے کا کعبہ کعبے کا گوہر، زہرا کا شوہر، ہم آپ کے نوکر، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ منقبت مولا علی ماشاءاللہ۔ ندیم ریاض صاحب ماشاءاللہ نذرانے
جی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیروں کے پیر، پیر دستگیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر منقبت کا نذرانہ دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پر جتن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیگر سے، میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیگر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار، ہم نے چولی ہے پھیلائی بڑی دیگر سے، میرا ہم نے چولی ہے پھیلائی بڑی دیگر سے، تم جب بناؤ ہاتھ بنے گی، میرا 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 میرا، تم جب بناؤ ہاتھ بنے گی، دونوں جگہ میں لاج لگے گی، لاج لگے گی، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، وقتوں کے جھولے بھر دو بھر دو، آسا سب کا پنجہ جانی خیر سے، میرا بھر دو آسا سب کا پنجہ جانی خیر سے، مشکل جب سر پر آگی تیری رحمت آڑے آگی، آڑے آگی، جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، آیا تیرا سہارا، چلتا آسی کا گزارا، تیری خیر سے میرا چلتا ہم سب کا گزارا، تیری خیر سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور پیارے انداز کے ساتھ فخر حیدرآباد محمد افضل رضا قادری صاحب ماشاءاللہ منقبت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ میں بالخصوص ہمارے حیدرآباد ڈویژن کے نائب ناظم اعلیٰ جناب محمد نعیم رضوی صاحب، چونکہ جماعت اہل سنت صاحب کا تعلق ہے، میں بالخصوص شکر گزار ہوں آپ کا، ہماری بزم مرحبا اسلام کی پوری ٹیم کی جانب سے کہ آپ تشریف لائے، اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ بالخصوص تمامی شناخواں حضرات کا، اویس بھائی، کاشان بھائی، ہمارے افضل بھائی، ندیم رضوی صاحب، ندیم ریاض صاحب، اور ہمارے قاری صاحب کا، سبحان اللہ سبحان الحمدللہ الحمدللہ، تمام کا میں شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ چونکہ ہمارا اختتام کا وقت ہو چکا ہے، کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے عالم دین کے ساتھ، نئے قرہ حضرات کے ساتھ، نئے شناخواں حضرات کے ساتھ، نئی شخصیات کے ساتھ۔ جب تک کے لیے آپ کے میزبان، آپ کے ہوسٹ محمد فیصل رضا قادری کو اجازت دیجیے۔ مرحبا اسلام کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے مرحبا اسلام کی پلیٹ فارم سے رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ مرحبا رمضان جو میرا وطیرہ رہا اختتام کرنے کا، اسی سے اختتام کروں گا کہ بس انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا 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 رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا